اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات ہو رہی تھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر۔ یہ ہمارا شاید آج تیسرا یا چوتھا دن ہوگا، کم از کم تیسرا دن تو ضرور ہوگا کہ ہم اولو الامر کی حیثیت سے اللہ کے رسول کو پڑھ رہے تھے۔ قرآن میں ان کے بارے میں جو باتیں لکھی تھیں کہ لوگوں نے کمزوری دکھائی کچھ، اور کس کس طرح سے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے جی بھی کچھ لوگ چرا رہے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی انسپریشن دی کہ کئی لوگ تمہاری مدد کے طلبگار ہیں تو تم کیوں نہیں نکلتے، اور اللہ کے لیے نکلو گے تو تمہارے لیے ہی خیر ہوگا۔ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر سیٹسفائی کیا، اللہ نے ہمیں بڑا سیٹسفیکشن دیا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ بے شک جو قید شیطان کی ہوتی ہے، جو چالیں تدبیریں پلاٹنگ جو بھی شیطانیت کی طرف سے ہوگی وہ بودھی ہوگی، کمزور ہوگی۔ تو اس لیے قرآن بتاتا ہے کہ مومنوں کا ایک روب ہے، اور جب ہمیں بھی لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہوں تو ہمیں اپنا سیلف اسیسمنٹ پہلے کرنا چاہیے کہ میں مومن ہوں یا نہیں، کیونکہ ہماری بات بھی تب نہیں بن پاتی جب ہمارے اندر ہی فتور ہو۔ تو اول تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطانوں سے اور شیطانیت سے اور حق سے دل نہیں چرانا چاہیے، اور یہ شیطانیت سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، ان کی تمام تدبیریں ضائع ہوں گی۔ اب جناب آج کا سبق ہمارا شروع ہوتا ہے سورہ نساء آیت 77 سے کہ الم تر الی الذین، کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو قیل لہم، انہیں کہا گیا، انہیں سمجھایا گیا، کفو ایدیاکم، انہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ سوچئے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا جب ٹیم ورک نہیں تھا، جب مین پاور نہیں تھا، تو اللہ کے رسول کو باقاعدہ آرڈر تھے کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، اور پھر قرآن بتاتا ہے کہ تم نے خود ہی جہاد مانگا بھی، تم نے کہا ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں آتا۔ تو یہ آیت آپ کے لیے بڑی بینیفیشل ہوگی، بہت ہی سمجھنے والی ہوگی، اور بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اولو الامر یہاں پر اللہ کے رسول بھی ہیں، کہ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، یعنی ابھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی صلاۃ پر توجہ دو۔ ایک تو ہماری ریچول صلاح پڑھنے والی، اور ایک جو نظام صلاح ہوتا ہے، اور جو ایک دین کو پوری طرح سے رائج کرنا ہوتا ہے، اس پر توجہ دو، صلاۃ پر قائم رہو، اچھے عمل کرو، زکوٰۃ دو، کیونکہ زکوٰۃ سے قوت بڑھتی ہے، زکوٰۃ سے بندہ ویپنز لے گا، زکوٰۃ سے بندہ اسٹریٹجی بنائے گا، زکوٰۃ سے وہ بہت مضبوط ہوتا چلا جائے گا، بھیک نہیں مانگے گا، اس کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ اگر یہ بڑے لوگ زکوٰۃ دے دیں تو ہمیں کسی کی سود کی اور کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے لیے کافی ہو جاتے، بلکہ لوگوں کو بھی ہم آنکھیں دکھا سکتے۔ لیکن ہم اللہ معاف کرے، خیر ان باتوں کو چھوڑیں کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے تھے کہ اس میں کہا گیا کہ ابھی ہاتھوں کو روکو، صلاۃ پر توجہ دو، زکوٰۃ اکٹھی کرو، لیکن یہ قرآن ہی آیت بتا رہی ہے کہ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ کرنا لازم ہو گیا، کتبہ جب ان پر لکھ دیا گیا، یعنی قانون آ گیا، لا مقرر ہو گیا قتال کا، اذا فریق منہم، جب ایک جماعت ان میں سے، یخشون الناس، وہ اتنا ڈرنے لگی لوگوں سے، وہ اتنا ڈرنے لگی لوگوں سے کہ اللہ بتا رہے ہیں ان کی ان کو ویژولائز کرا رہے ہیں کہ خشیت اللہ، خشیت اللہ، جیسے خشی ہو، خوف ہو اللہ کا، یعنی جو حق اللہ کا ہونا چاہیے ڈرنے کا، یہ اتنا زیادہ ڈرنے لگے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ آج میں اور آپ بھی باطل کے سامنے اتنا ڈرتے ہیں، اور ہم نے اتنے رشتے ناتوں کو جو باطل ہیں اتنا اپنے دلوں میں جگہ دے دی ہے کہ ہم حق اپنانے کو ڈرتے ہیں کہ جی سامنے والا ناراض ہو جائے گا، اور ہم اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں
لیکن ہم اپنے رشتے ناتوں کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ باطل پرستی ہمارے اندر بھی گھر پکڑ چکی ہے۔ تو وہی ہوا کہ انہیں جب قتال کا حکم آیا، اور پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ اولو الامر نے لڑنے کا حکم دیا ہے، تو اب آپ نے دونوں آیتوں کو میچ کرنا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اولو الامر کا جو ایک حق ہے کہ وہ جب آپ کو بلائے ملک کی حفاظت کے لیے، تو آپ کو جو آپ نے عہد لیا تھا آپ کو نبھانا پڑے گا، لیکن مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگوں نے اس عہد کا پاس نہیں کیا، اور یہ اتنا ڈرنے لگے کہ اللہ سے بھی زیادہ، اور بلکہ اللہ نے ان کی باتیں بھی ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کہا ربنا لما کتبت علینا القتال، یہ اللہ بتا رہے ہیں، تو بالکل سچ بتا رہے ہیں، اللہ ان کی بات بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی سے مخاطب ہوتے تھے، یہ اللہ ہی کو ماننے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، کیوں آپ نے ہم پر یہ قتال کو لازم کر دیا؟ ابھی تو ہم مرنا نہیں چاہ رہے تھے، ابھی تو ہم یہ لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی کے دور میں جتنے لوگوں نے اللہ کے رسول سے پیار کیا، بیعت لی، سب جان نثار تھے، سب جان دینے والے لوگ تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان تھوڑا ڈگمگ ہوتا رہتا ہے اپنے مفاد میں۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اسی لیے سنا رہے، کوئی ان کی غیبتیں اور گوسپنگ تو نہیں ہو رہی نا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب نبی کی سنگت میں یہ حال ہو جاتا ہے تو اے لوگوں، نبی کے بعد تو لوگوں کے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں، تو تم ایسا مت کرنا۔ تم نے جہاں قرآن سے عہد لیا ہے اللہ کا حق ادا کرنے کا، اللہ کو وقت دینے کا، اللہ کے معاملے میں سچ بولنے کا، پاکیزہ کمانے کا، اپنے رشتے ناتوں کا حق ادا کرنے کا، دیکھو اپنے مفاد میں اپنے وعدوں کو ان لوگوں کی طرح مت توڑنا۔ ایسا ہو جاتا ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ وہ اللہ ہی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم پر یہ لڑنا کیوں لکھ دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں مہلت دی آپ نے ہم کو ایک قریب مدت تک؟ یعنی اللہ تعالیٰ اور تھوڑے دن پینڈنگ رکھتے نا اپنے اس حکم کو، رب تعالیٰ آپ تھوڑا سا اور پینڈنگ رکھتے، ابھی آپ نے کیوں اتنی جلدی کر دی؟ قل، جس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کو بتائیے کہ یہ جو اللہ سے ہی دعا کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرڈر آیا ہے یہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو بتائیے متاع الدنیا قلیل۔ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کو جتنا جیسے سمجھانا تھا وہ قرآن ہی سے سمجھانا تھا، کوئی ساہستہ نہ وجود میں آئی تھی اور نہ اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جتنی قل والی آیتیں ہیں یہی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے اگر جس کا پیٹ نہیں بھرتا تو وہ اللہ ہی سے شکایت کرے، کیونکہ اللہ ہی نے کہا ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے کافی ہے۔ اولو الامر، انبیاء کرام اور تمام معاملات کا جو بتانے کے لیے قل کی آیتیں تمہارے لیے، رسول اللہ کا کہنا وہ قرآن ہی سے ثابت ہوگا، اس کے علاوہ کوئی شیعہ سنی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کچھ اور باتیں قرآن سے ادا کریں۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ جو متاع الدنیا قلیل، یہ جو تم دنیا کی خاطر اپنے رب کے قانون کو توڑ رہے ہو، یہ کچھ دنیا ہے، یہ اس کا کچھ فائدہ ہے، اور اسی کے کمپیریزن میں والآخرۃ خیر۔ اے لوگوں، جب اللہ جس کو جو آرڈر دے اس کو رائٹ ٹائم رائٹ پلیس اس کو بجا لانا ہے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، کوئی اللہ ہمیں پچھلی کہانیاں نہیں سنا رہے اس قرآن میں، اللہ ہمیں صرف قصے کہانی نہیں سنا رہے، یہ اللہ مجھے بتا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب تم نے عہد کیا ہے اللہ سے اس قرآن کے ساتھ کہ میں اللہ کے لیے اپنی زندگی گزاروں گا، اللہ کے دین کو نصرت دوں گا، تو اب جہاں کہیں تمہاری ضرورت پڑ جائے، تمہیں کتنی اجماع تواتر پر بتانا پڑ جائے کہ یہ اجماع جھوٹا ہے اور یہ تواتر بھی غلط ہے، تو تب بھی تم نے
تم نے اپنے اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے، لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھ لیجئے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں میرے اور آپ کے لیے چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاع الدنیا قلیل، یہ جو دنیا کا سامان ہے یہ بہت قلیل ہے، والآخرۃ خیر، آخرت اس کے کمپیریزن میں بہت بہترین ہے، لیکن یہ کن کو ملے گی؟ لمن اتقوا، لیمن اتقوا، یہ تو اس شخص کے لیے ہے آخرت بہترین جو تقوی کی روش اختیار کرے گا، ڈرے گا کہ میرا رب مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے اور میں نے کہیں اپنا پلیٹ فارم کھو تو نہیں دیا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں، جب کوئی پلیٹ فارم مل جائے حق بولنے کا، ایئرپورٹ پہ، بس میں، ٹرین میں، پڑوسی، سبزی لیتے ہوئے، کہیں پر آپ کو کوئی پلیٹ فارم مل جائے اللہ کی بات بتانے کے لیے، اس کو اپنی وزڈم کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، کم از کم ہم اختلافی باتیں اگر کچھ جگہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم قرآن کے ترجمے پر تو بات شروع کر دیں کہ آپ کیسی ہیں، کیسے ہیں آپ، کیا قرآن کا ترجمہ اس کو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اور کیا اپڈیٹس ہیں، کیسے دن جا رہے ہیں، اور قرآن کو تو ترجمے سے پڑھنا چاہیے۔ اتنا کچھ تو ہم اپنے پلیٹ فارم پر یوز کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کو بتائیں گے کہ کتنے خیانت کرنے والے اس دین کو لوٹ رہے ہیں، اس دین پر ڈاکہ مارتے ہیں، اللہ رسول کے نام سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ اسی دین کی بڑی بڑی ہاٹ سیٹس پر بیٹھے ہیں۔ ملا، مولوی، علامہ، مفتی، ہم جیسے لوگ، یہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کو غلط گائیڈنس نہ دیں، غلط گائیڈ کرتے ہیں، آیتوں کے حوالے دیتے ہیں اور بات کچھ اور کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں اولو الامر یا رسول یا اللہ، سب کے بارے میں پچھلی 2-3 دن سے ہم کلاسز چل رہی ہے، جو حکم جس اعتبار سے آ جائے تم اس وقت کر لو، تمہاری آخرت بہترین ہو جائے گی۔ یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس کانشیسنیس ہو، جو متقی ہوں۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تمہیں دنیا ریوارڈ دے یا نہ دے، تمہیں دنیا فور گرانٹیڈ لے لے، دنیا تمہاری باتوں پہ عمل کرے نہ کرے، لیکن اللہ تم پر دھاگے برابر بھی اللہ کی طرف سے حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تم دنیا کے مانگنے والے، تم تھوڑا آخرت کے لیے بھی اپنے معاملات کو چھوڑ دیا کرو، اللہ تمہیں پورا پورا حق سے نوازیں گے۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت۔ اب آپ نے دیکھا کہ موت سے یہ پچھلا کانٹیکس جڑے گا کہ قتال کی بات ہو رہی تھی، یہ اپنی جان بچا رہے تھے، کچھ لوگ دیر لگا رہے تھے، سستی دکھا رہے تھے، اطمینان سے بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایک دم سے آگے جو پوائنٹ آیا وہ پچھلے پورے کانٹیکس اور ٹاپک سے میچ کر رہا ہے کہ جہاں کہیں تم ہوگے پالے گی تم کو موت، تمہیں موت کا ڈر ہے نا کہ تم لڑنے نکلو گے تو تم مر جاؤ گے۔ تو کیا مجھ کو اور آپ کو کماتے ہوئے ڈر نہیں لگتا کہ کئی لوگوں کو موبائل چھیننے پر مار دیا جاتا ہے، کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو بس اڑا دیتی ہے، تو ہم کمانے کے لیے اپنے مفاد میں، اپنی دنیا سجانے کے لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ مالک ہے۔ اب سب تھوڑی مر جاتے ہیں، سب کے موبائل تھوڑی چھنتے ہیں، گھر کو بند کر کے جا رہے ہیں، تو کیا سب کے گھروں میں ڈاکو تھوڑی آ جاتے ہیں؟ یہ ہم اس طرح کی باتیں دنیا کے معاملات میں کرتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں ہمیں صرف ہر بات میں موت نظر آنے لگتی ہے۔ یہ مت بولو تمہیں لوگ مار دیں گے، یہ مت کرو تمہیں پیچھے پڑ جائیں گے، یہ مت کرو۔ اور اسی طرح جنگ میں انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ جی مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر جائیں گے، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ پچھلا پورا تعلق آپ کا جنگ سے تھا کہ اولو الامر نے انہیں حکم دیا اور انہیں موت سے ڈر لگ رہا تھا۔ یقیناً ڈرنے والی بات تھی، لیکن جو چیز ضروری ہے وہ اپنی جگہ پر ضروری ہے، اور ہم اور آپ سب اس پر لگے ہوئے۔ کئی عورتیں بچے پیدا کرتے ہوئے مر جاتی ہیں، تو کیا آپ نے بچے پیدا کرنا چھوڑ دیا؟ کئی لوگ کچن میں بہت کچھ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کئی لوگ کوئی چیزیں یوز کرتے ہوئے
اور کرنٹ کی زد میں آ جاتے ہیں، تو کیا آپ نے سارے اپلائنسز چھوڑ دیے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے گھر دکھانی پڑیں گی کہ کہاں ہم اللہ کے آگے بڑے معصوم بنتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی میں مر جاتا یا میں مر جاتی اس لیے میں نے یہ نہیں بولا، میں نے وہ نہیں بولا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا. تو تم نے دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈالا تھا، کیونکہ وہ تمہاری دنیا سے جانے کے لیے باتیں تھیں، تو تمہیں کوئی ڈر نہیں لگتا تھا، پھر تم توکل علی اللہ کرتے تھے. تو آپ غور کیجئے گا، جو جس فیلڈ میں ہیں اس کو جب بھی کال کیا جائے، اور یہ آیت آرمی فوجیوں کے لیے بھی بہت ہی بینیفیشل ہوگی کہ دیکھ لیں، سارے فوجی بھی سن لیں، سارے لوگ دیکھ لیں جو ملک کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے. ہر ڈپارٹمنٹس میں اوتھ لیا جاتا ہے، تو کیا سب اپنا حق نبھا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، بڑے لوگوں کے بارے میں کیسز نہیں ہوتے ہیں، سنے نہیں جاتے ہیں، سزائیں نہیں ملتی ہیں، سزا پا کر بھی یہ فارغ پھر رہے ہوتے ہیں. سب کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں کہیں تم ہوگے پالے گی تم کو موت، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ، اگرچہ کہ تم کوئی برج میں چلے جاؤ، پلانٹ میں چلے جاؤ، مشیدہ، اور وہ بھی قلعوں کے اندر، یا بالکل چھپا ہوا، یا بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہو، تم کسی بھی مضبوط چیز میں بھی گھس جاؤ، موت تمہیں وہاں آ کے لے گی. یہ بات آپ کو بتائی گئی. اب جناب اسی آیت کے اندر تھوڑی سی ٹویسٹ ہوئی، اسی ایک آیت میں ہی ٹویسٹ ہوا. دوبارہ ان لوگوں کی باتیں آ گئیں جو اللہ کے نبی کی تکلیف پر خوش ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی کی خوشیوں میں انہیں برا لگتا تھا، اور یہ تھے مسلمان. کافروں کو تو یہ ہے ہی، لیکن آپ نے غور کرنا ہے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ مشکل کام پسند نہیں کرتے تھے کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں حاصل ہو جاتی حسنہ، کامیابیاں، اچھائیاں، یقولو، یہ کہتے تھے هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے پاس سے کامیابی لکھی ہوئی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی مشکل برائیاں پہنچتی تھیں، یقولو، یہ کہتے تھے هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اے نبی یہ آپ کی غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے ہوا ہے. اور جب اچھا ہوتا تھا تو یہ اللہ والے ہی لوگ تھے، یہ نبی کو ماننے والے لوگ تھے. یہ کہتے تھے واقعی اللہ ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ نے عطا کیا، اللہ نے دیا. اور جب کوئی تکلیف آتی تھی تو اولو الامر کی اسٹریٹجی پر لان تان کرتے تھے، جو آج کل بھی پولیٹکس کر رہے ہیں. ہر وقت پچھلی گورنمنٹ کو ہر کسی نے کوسنا ہے. ہر نئی گورنمنٹ، میں کسی خاص طبقے کی بات نہیں کر رہی، ہر نئی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کو کوسے گی. تو یہ تو مسلمان لوگ تھے، نبی کے دور کے لوگ تھے، نبی کو نبی مانتے تھے، نبی ہیڈ تھے، نبی اولو الامر تھے، نبی گورنمنٹ تھے. اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے پاس تمیز نہیں تھی. سوچئے گا، میری تو سوچ ہی بدل گئی کہ اللہ کے رسول ان کے اندر کچھ نہیں پھونک سکتے تھے کہ یہ نبی کے دیوانے ہو جائیں اور یہ نبی کو ہر لحاظ سے پیار کریں. یہ بلکہ ایسے لوگ تھے کہ برائی کا ملبہ اللہ کے نبی پہ بھی ڈال دیتے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم تو بڑے پازیٹیو تھے اس معاملے میں، یہ اللہ نے ہمیں کیوں بتا دیا؟ اللہ نے ہمارے اندر ہی ان کے لیے نیگیٹیوٹی کیوں ڈال دی؟ ہم تو اللہ کے نبی کے دور میں جو لوگ تھے ان کے لیے بہت پازیٹیو رہنا چاہتے تھے. ہم تو ہمیشہ ارمان کرتے تھے ہائے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ملاقات کی، نماز پڑھی ساتھ میں، کیسے مزے کے دن ہوں گے. لیکن پتہ چلتا ہے کہ جی ادھر بھی آج آپ مزے کے دن بنا سکتے ہو اللہ کے نبی کے بارے میں سوچ کر اور قرآن کے مطابق عمل کر کے. لیکن میں اور آپ بھی اپنی اپنی جگہ، کم از کم میں اپنے آپ میں اکثر سوچتی ہوں ہم بھی بڑے بڑے منافق ہیں، اور ہم بھی اس وقت ہوتے تو اللہ معاف کرے انہی کیٹیگریز میں اللہ رحم کرے ہمارا شمار ہو جاتا. تو دیکھ لیجئے کہ اولو الامر کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی برائی پڑتی تھی تو یہ گورنمنٹ پر ملبہ ڈالتے تھے، اللہ کے رسول پر ملبہ ڈالتے تھے. قل، تو اے نبی ان کو یہ بات بھی آپ کہہ دیجئے کہ ہاں کل من عند اللہ، ہاں ہاں ہر چیز اللہ کے پاس سے ہوتی ہے. یعنی دیکھیں پہلا جواب تو
یہ آ رہا ہے کہ ہاں اگر برائی آئی ہے تو بھی اللہ کے پاس سے آئی ہے، اچھائی آئی ہے تو بھی اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ ہاں، پہلا تو یہی آنسر ہے کہ آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، لیکن پھر اب ہمیں سمجھایا جا رہا ہے فما لہؤلاء، کیا ہو گیا ہے ان قوم کو، ہؤلاء القوم، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ بات کو اس کی سطح پر سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ یہ اتنے تو جاہل نہیں تھے کہ بات کو اس کی سطح پر نہ سمجھتے، کہ اللہ کے نبی کو کوئی غیب علم تو نہیں تھا، اللہ کے نبی کوئی جان بوجھ کر تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ قوم خطرے میں پڑ جائے۔ ہمارے یہاں تو پھر ٹیچرز بہت بڑے بڑے چیٹرز ہیں، پولیٹیشنز بڑے بڑے حرام خور ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک یہ پولیٹیشنز، اور ان سے تو ڈرنے کی بھی ویسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھوت مارو تو پلیت جاگے اور پلیت مارو تو بھوت جاگے، ایسے سارے ہیں۔ شاید ہم عوام ہی گندی ہے، اس لیے ہم پر اتنے گندے لوگ بھی مسلط ہیں، لیکن ان پر تو نبی تھے نا، ان کے زمانے میں تو نبی تھے، یہ نبی کو مانتے تھے کہ وہ پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہے ہیں، اور نبی از دا بیسٹ پرسنالٹی، یہ اپنے ایرا کے بہترین انسان، اپنے وقت کے بہترین انسان ہوتے ہیں نبی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ انہیں تو تصدیق نامہ مل چکا تھا، پھر کیا مسئلہ تھا کہ یہ برائی نبی پر ڈالتے تھے؟ یعنی جب کبھی نبی نے ان کو وہ بات بتائی جو ان کی جان جوکھوں میں پڑ جائے، اور آپ نے شاید پچھلا بھی جو پڑھا وہ یاد ہوگا آپ کو، کہ اپنے فیصلے بھی اللہ کے رسول سے ہٹ کر لوگوں کے پاس لے جاتے تھے، ان پرانے علماؤں کے پاس لے جاتے تھے کہ کہیں سے ان کو کوئی پتلی گلی کا سہارا مل جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس تو قرآن تھا، وہ تو جو فتویٰ دیتے تھے قرآن کا فتویٰ دیتے تھے، تو یہ تو بند گلی میں پھنس جاتے تھے کہ اب یہ نہ ادھر کے رہتے تھے نہ ادھر کے رہتے تھے۔ تو ہم نے پچھلا بھی پڑھا کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس اپنے پرابلم بھی لے کر نہیں آتے تھے، اور مانتے نبی کو تھے، جیسے ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اپنے فیصلے اپنے اپنے مسلک کے مفتیوں سے کرتے ہیں، اور جو اپنے مفتیوں کو اکثر لوگ، سب کی بات نہیں کر رہی، جو جتنا زیادہ فنڈ دے گا، جو جتنا زیادہ فنڈز دے گا، اس کے تو فتووں میں کہیں نہ کہیں سے ترمیم بھی آ جاتی ہے، بخدا جو جتنا اچھا فنڈز دے گا اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے یہ ضعیف حدیث لا کر اور اس کے لیے آسانیاں اور سہولتیں بتا دیں گے کہ جی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہے اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، اور تم یہ بھی کر سکتے ہو اور تم وہ بھی کر سکتے ہو، ایسا بھی ہوا تھا۔ یہ حال ہے ہماری دینداری کا، ہماری دینداری کا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، یہ قوم والوں کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، بات کو اس کی صحیح سطح سے سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آؤ سنو، آؤ سنو، ما اصابک من حسنہ، ہاں جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے، فمن اللہ، ہاں وہ اللہ کے پاس سے اچھائی پہنچتی ہے، لیکن وما اصابک من سیئہ، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے، فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی نفس کی وجہ سے ہے۔ تم صرف نبی پہ ملبہ مت ڈالو، تم پورا ٹیم ورک دیکھو کہ تم نے ایک اچھی چیز کو کیا کر دیا، یہ تمہاری وجہ سے بھی بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی خوبصورت ہیں کہ کم از کم کوئی نہ سمجھے تو آپ تو سمجھ لیں، اور آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بنا دیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے میسنجر بنا کر۔ دیکھ لیجئے کہ وہ میسنجر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ خوبیوں سے نوازا ہوا ہے، اور تم جب خود کی کوتاہیاں کرتے ہو، ٹیم ورک تمہارا کمزور ہوتا ہے، نبی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، تم فیل ہو جاتے ہو، تو تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو اور تم نبی پہ قصور ڈالتے ہو۔ کیسے لوگ ہو تم، کیسے لوگ ہو؟
کفا باللہ شہیدہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ تمام معاملات پہ گواہ کے اعتبار سے۔ دیکھ لیجئے نگہبان اللہ ہیں، کارساز اللہ ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب جناب اس آیت کو آپ نے پریویس اپنی 63 آیت سے میچ کرنا ہے۔ آیت نمبر 80 کو، آیت نمبر 80 کو آپ نے 63 سے میچ کرنا ہے۔ غور کیجئے گا کہ یہاں پر آ رہا ہے جو اطاعت کرتا ہے رسول کی بس یقیناً اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ ہمارے ہاں جو لوگوں کے دماغ بنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس نے اطاعت کی رسول کی، یعنی کہا جس نے بیٹھ کر پانی پیا، 3 گھونٹ میں پانی پیا، سر ڈھانپ کے پیا، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو لوگ حدیث نہیں مانتے ہیں تو وہ گویا اللہ کی بھی اطاعت نہیں کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، سیدھی سی بات ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسی بات کرتا ہے کہ تمہارے سنی شیعوں کی حدیثیں، جو سنی تمہاری حدیث نہ مانے، شیعہ تمہاری حدیث نہ مانے، تو تم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے، پھر تم کہتے ہو کہ جی جی اپنے اپنے مسلک پر ہیں، یہ اہل تشیع ہیں، وہ حنفی ہیں، وہ شافعی ہیں۔ لیکن ادھر آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق میرا نظریہ یہ ہے، جو کہ میں اس وقت بھی اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، کیونکہ رسول کی اطاعت الہامی کتاب کی اطاعت ہوتی ہے، اور اگر رسول اولو الامر ہو یا رسول اولو الامر نہ ہو، یعنی رسول اگر گورنمنٹ ہو یا رسول اگر گورنمنٹ نہ ہو، تو گورنمنٹ کی اطاعت ایک ڈیفرنٹ سیکشن میں جاتی ہے، لیکن اللہ رسول کی اطاعت تو فقط ریویلنگ بک، فقط الہامی بک کو، اس الہامی کتاب کو کہتے ہیں۔ تو جس نے اطاعت کی رسول کی بس یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ اور آیت نمبر 63 میں کیا تھا کہ وما ارسلنا رسولا، 63 تھی یا 64 ہے؟ آئی تھنک 64 ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سوری 64 ہے جی، 64 آیت ہے یہ، ہم نے آپ کو 63 کہا تھا کہ وما ارسلنا من رسول، نہیں ارسال کرتے ہیں، نہیں بھیجتے ہیں ہم کسی رسول کو مگر اس لیے بھیجا جاتا ہے رسولوں کو کہ لیطاع باذن اللہ، تاکہ اس رسول کی اطاعت ہو اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے لاء کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے ہم رسول کو بھیجتے ہیں۔ اور بھی آپ کو کئی جگہ حشر کے میدان کا جو سین بتایا جائے گا کہ اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے تم پر ہدایت بھیجی کہ تم حشر کے میدان میں یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ آیتیں بھیجتے تو ہم رسول کی اطاعت کرتے۔ یہ آیتیں آپ کو کئی جگہ ملیں گی قرآن میں کہ پھر قیامت میں تم یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں آیتیں کیوں نہیں دیں، تو ہم اطاعت کرتے نبی کی، ہم اطاعت کرتے رسول کی، یعنی آیتوں کا تعلق رسول سے ہے۔ اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فقط آیتیں کہلاتا ہے۔ تو دوبارہ دیکھیے گا آیت نمبر 80 کو، جو اطاعت کرتا ہے رسول کی بس یقیناً وہ اطاعت ہوتی ہے اللہ کی۔ ومن تولا، اور جو اس اطاعت سے منہ پھیر لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے نبی آپ بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتے، آپ بھی اس کے نگران نہیں ہیں، آپ کی بھی پکڑ اس پر نہیں ہوگی، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ جو اس بات کو نہیں سمجھ سکتا وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا، بری موت کا، اور وہ اپنی پکڑ کا خود ذمہ دار ہوگا، اور وہ اپنے جہنم میں جانے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ فمن تولا، جو اس بات سے منہ پھیر لے کہ یہ سیاستہ سے اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔